Hello everyone, welcome back to my channel and if you are new to my channel you are most welcome. तो इस वीडियो के अंदर हम वैसे मैंने एग्ज़ाम के बाद वो सिचुएशन ही शेयर करनी है, लेकिन आई होप सो इसको वापस वही सीक्वेंस से शुरू करें जहाँ से हमने छोड़ा था। मैंने अपने लास्ट व्लॉग स्टडी व्लॉग छोड़ा था जिसके अंदर हमने था कि यार एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे, लेकिन उसके बाद इतना डिले क्या हुआ मीन कि मैंने कहाँ पे था क्या हुआ वो बताता हूँ। कि मीन उससे बाद ये हुआ कि हमारा एग्ज़ाम डिले हो गया। उसकी वजह ये थी कि फ़्लड आ गया, फ़्लड की वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ। उससे पहले ये था कि पीएमसी ने पेपर कंडक्ट करना था, मतलब ऑनलाइन सिस्टम ही एग्ज़ाम होना था। उसकी डेट्स भी आ गई थी, वो मैंने शेयर भी की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक साथ में ऑर्डिनेंस पास हो गया कि नहीं अब फिज़िकल होना है। क्योंकि वजह ये बनी क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई, बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो हुआ वो सारों को पता है। मीन एकदम से एग्ज़ाम के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आप लोगों को पता है क्यों स्ट्राइक्स हुई, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इसलिए मुझे उसको तो दोबारा नहीं बताना चाहिए। तो उसके बाद मीन ये बात तय हुई कि अब फिज़िकल होगा, सिंगल डे एग्ज़ाम 13 नवंबर। तो मीन उस दिन वाला दिन वो बाद में शेयर करूँगा, लेकिन क्योंकि उससे बाद सिचुएशन, तो उसके बाद एग्ज़ाम के मीन था कि इसका रिज़ल्ट था 23 नवंबर को। तो मैंने वैसे की के मुताबिक आप लोगों के साथ जो एग्जैक्ट शेयर किया था अप्रॉक्सीमेटली 89 ही एग्रीगेट बन रहा था, लेकिन आई होप सो पता नहीं इसमें सेफ जोन तो मेरे ख्याल में 90 अबव है। क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह लग रहा था कि बच्चों के मार्क्स कम हैं, लेकिन एकदम से सारा गेम पलट गई, कुछ भी नहीं पता चलता। तो किसी को डिसहोप करने की या मतलब किसी का होप तोड़ने की बात नहीं, वैसे जनरल बात की है, ठीक है। तो बात ये हुई कि मैंने बता दिया था कि घर में ना 23 को रिज़ल्ट है, और रात को मैं बैठा हुआ ऐसे कि मुझे पता था सुबह रिज़ल्ट है, लेकिन मैंने घर में बताया हुआ था यार सुबह रिज़ल्ट है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है सुबह हो जाएगा। उस बारी ना इसी तरह समझ जिस तरह हमारे बोर्ड्स के रिज़ल्ट नहीं होते, मीन के वो सुबह 10 बजे जब अनाउंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो सारे इसी तरह समझ रहे थे कि ना सुबह 10 बजे अनाउंस होगा। तो मैं तो बैठा हुआ रात को तकरीबन 12 बजे नोटिफिकेशन आया कि यार रिज़ल्ट आ गया। मीन कि वो गूगल भी नोटिफिकेशन करता है, वैसे भी पता चल जाता है, इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं स्टडी के अंदर, स्टडी ग्रुप्स उधर SMS वैसे ही अवेलेबल आ जाता है, पता चल जाता है। तो मैंने जाके देखा तो अपॉर्चुनिटी सेम ही था जो मैंने शेयर किया था, लेकिन मैंने मार्क्स की परसेंटेजेस शेयर किया हैं, वो मैं मार्क्स वैसे बता देता हूँ। तो मेरे मार्क्स थे FSC में 1075 और मैट्रिक में थे 1054। तो एग्रीगेट मैंने आप लोग से शेयर करती है। तो मीन उसके बाद यार एक दफ़ा बुरा लगता है, ये नहीं कि आपने मेहनत की हो और आप जहाँ पे अप्रोच करना चाह रहे हो आप ना फॉल करो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, लेकिन जिनके बहुत अच्छे हैं पहले हम उनको कंग्रेचुलेट्स कर लेते हैं। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने मीन आप माशाल्लाह पहुँच गए हो। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आपके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अभी हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो मीन ये हुआ कि मीन बहुत दुख होता है जब आपने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अपना फुल पोटेंशियल यूज़ किया और आप थोड़ा सा डाउनफॉल कर रहे हो। और इतना ज़्यादा भी डाउनफॉल नहीं है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है। इसमें किसी को मैं किसी की उम्मीद वगैरह तोड़ने की बात कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट ओनली एक थॉट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये हुआ। उसके बाद ये हुआ मीन रिज़ल्ट आया, मैं 1 बजे तक बैठा रहा, बैठे बैठे फिर उसके बाद दोस्त का फ़ोन आया बाकी मेरा हो रहा है, 2 दोस्त का SMS है, फ़ोन आया, मीन SMS आया कि यार हो रहा है। तो मैंने ना पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया। इस तरह मुझे ना ये लगता है कि अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो ना, तो मीन इसका मतलब ये नहीं कि आप सैड हो या नहीं हो। मैंने उनको इस तरह ट्रीट किया कि जैसे मुझे वाकई मीन के ना मेरा जिस तरह अपना रिजल्ट था ना, मुझे वाकई इस तरह की खुशी हुई उनका सुन के। तो उन्होंने आगे से यही बोला कि यार वाकई इस तरह, सिर्फ मैंने उनको इस तरह बोला कि यार ना तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा अपना हो रहा है, क्योंकि 90+ उनके एग्रीगेट्स बन रहे थे, इसलिए मैंने उनको ये बोला। तो वो कहते हैं कि सिर्फ ये लाइन तुमने इस्तेमाल की और किसी ने ये लाइन नहीं इस्तेमाल करनी, और ये सिर्फ भाइयों वाला दोस्तों वाला होता है ना, जो सबसे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं कि उसी तरह आप बोल सकते हो। तो मेरे से भी पूछा, मैंने उनको बता दिया। वो कहते कोई बात नहीं। देखो मैं ना एक जनरल मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपको इतना कुछ दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन अगर छोटी सी चीज़ ले ली है आपसे, मीन
تو اس سے سیڈ ہونے والی کیا بات ہے. میں ایک چھوٹی سی اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اگر میں لاسٹ بینچر تھا مین 3 کلاس میں، اور اس کے بعد 7 سال مانیٹر بھی رہا، اس کے بعد پروکٹر بھی رہا، اس کے بعد مین کالج میں بھی لیکچر اتنے اچھے مارکس لیے. تو اگر میرے سے ایک چھوٹی سی چیز اس نے لی ہے تو اس نے کچھ بیٹر ہی سوچ کے کیا ہوگا. مین یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو بیٹر پتہ ہے کہ آپ کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. مین اس کا اس طرح سمجھو کہ یار آپ کو سب کچھ دے دیا، چھوٹی سی چیز آپ سے لے لی ہے، اور آپ کا ریئیکشن دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کرتے ہو. آپ اگر امپروو کرنا چاہتے ہو، ہرگز ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، جسٹ اونلی ایک چھوٹی سی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار دیکھو آپ نے بیسٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ دکھی ہو، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے کتنا اسٹرگل کیا، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹس پٹ کی ہیں. تو اس میں سیڈ ہونے کی کیا بات جب آپ نے خود ہی پتہ ہے کہ آپ نے اتنا پوٹینشیل یوز کیا. اوبیسلی کہیں گے لوگ آپ کو کہ آپ نے آپ 1% سے بھی رہ رہے ہو نا، تو انہوں نے کہنا یار اس نے سنسیئرنیٹی سی کچھ بھی الٹا سیدھا بولیں گے تو ان کی باتوں پہ نہ دھیان دینا. لیکن ایک بات، اس کے بعد جب میں نے رزلٹ دیکھ لیا، ان کو کنگریچولیٹس کر لیا، اس کے بعد میں بیٹھا 2 بج کے، بیٹھا 3 بج کے 3، اور اس کے بعد 3:30 ہو گئے. اور نہ ہوتا ہے کہ امی ابو میں سے کوئی اگر جاگے اور وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. تو امی واش روم جا رہے تھے، انہوں نے پہلے میرا دروازہ روم کا کھولا اور دیکھا کہ عاقب سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں سو رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یار کیوں، کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہونا. اس طرح ہی پوچھتے ہیں ہمارے پیرنٹس. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ نا 89 اپروکسیمیٹلی 89 ہی ایگریگیٹ بن رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم نے بیسٹ دیا، ہمیں تم پہ یقین تھا، تم اپنا بیسٹ کرتے ہو ہر بار. تو ہمارے سبھی کے جس طرح پیرنٹس کہتے ہیں نا، بالکل اسی انداز میں انہوں نے سمجھایا. اور ابھی وہ گئے ہیں، ان کے بعد ابو اور امی دونوں اکٹھے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ تم نے محنت نہیں کی کچھ بھی. اور جس طرح ہمیں سبھی ہمارے پیرنٹس سمجھاتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا، تو پھر انہوں نے مجھے کہہ کے سلایا کہ یار سو جاؤ، لیٹ جاؤ، کم از کم آپ کو نیند آ جائے گی. پھر میں لیٹا مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں سو گیا. سونے کے بعد میں اٹھا، تبھی ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا اب آگے کیا کروں، کچھ نہیں سمجھ آتا. یہ ہوتا ہے یار ہم سب کے ساتھ، ایک کہ کچھ ایسا ہو جائے جو آپ نے نہ ایکسپیکٹ کیا ہو، تو پھر ایک دم سے معاف ہو جاتا ہے دماغ. ہر چیز ایسے لگتی ہے جس سے ختم ہو رہی ہے، فضول ہے، ہر چیز سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں آیا نہیں ہے، سب کچھ اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں کا دکھ، آپ لوگوں کی جو اسٹرگل، وہ سب آپ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ. اور آپ کے پیرنٹس وغیرہ جو آپ کو دیکھتے تھے، آپ کام کر رہے ہوتے تھے، ان کو پتہ ہے. تو اگر کوئی کہے کہ یار میں تمہارا دکھ درد سمجھ رہا ہوں، تو جب تک وہ تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ خود اس سچویشن سے نہ گزرا ہو. بیسیکلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو وہ اس کو پتہ ہوگا جو آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، جو تھوڑے سے مارکس کی وجہ سے تھوڑا سا لیگ کر رہا ہو. تو لیکن اس سے میں ہرگز نہیں بول رہا آپ امپروو نہیں کرو، آپ کچھ بھی نہیں کرو. میں جسٹ اونلی اپنی تھاٹ ایکسپریس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا. ہاں. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جلدی سے گیا، میں 4 رجسٹر بائی کر کے آیا نیو. میں نے سوچا ایک دفعہ دوبارہ بیٹھتا ہوں، لیکن اسی ٹائم میرا بڑا بھائی ہے، اس نے یہ بولا کیا کہ ہمیں یقین ہے تم اگر تیسری بار کرو گے، آئی ایم شیور کہ آپ کر جاؤ گے. لیکن اس نے بولا کہ یار ایک چیز چھوٹی سی کہ دیکھو اللہ کو پتہ ہے آپ کو کدھر رکھنا ہے. اگر اس نے تمہیں پیچھے کیا ہے تو کچھ بڑا کروانا ہے تم سے، کچھ بڑا چیز تم سے کروانی ہے، اس لیے شاید تمہیں تھوڑا پیچھے رکھا ہے. دیکھو جسٹ اونلی ایک تھاٹ ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے آپ کو ڈی موٹیویشن کرنا، کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ دیکھو ہمیں 5 سال بعد MBBS، پھر اس کے بعد سرجن کے بعد اسپیشلائزیشن، پھر اس کے بعد فیمس ہونے میں، مطلب MBBS کے بعد ہم گورنمنٹ جاب کریں گے، ہاؤس جاب، اس کے بعد کما بھی لیں گے، لیکن تب تک اچھی ارننگ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک. پھر اس کے بعد سرجری نہیں کریں گے، سرجری کے بعد ہم اسپیشلائزیشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جسٹ اونلی
یہ ایک میں نے چھوٹی سی جنرل بات کی، لیکن ابھی پلیز مین کہ میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ باہر نکلو جس سچویشن کے آپ اندر اسٹرک کبھی ہوئے ہو، اور خود ایکسپلور کرو کہ آپ اب بیک اپ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو، آگے کیا کرنا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھو کہ بھائی آگے کیا کریں، نہیں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے نہیں پتا آپ کدھر اچھے ہو، آپ کو کیا شوق ہے۔ پلیز ایک دفعہ باہر آؤ، جو ایکسپلور کرو، چیزوں کو دیکھو اس میں کیا کیا ہے، ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے جنرل پتہ ہے الائڈ سائنسز کا، جس کے اندر اینستھیزیا، ڈرمیٹولوجی وغیرہ، ان میں بھی آپ کر سکتے ہو، ان کے ابھی ایڈمیشنز ہونے ہیں اوپن دسمبر میں، لیکن پلیز ایک دفعہ خود ایکسپلور کرو چیزیں، آپ میرے سے بہتر جان پاؤ گے، جو باتیں میں نہیں بتا پاؤں گا وہ بھی آپ ڈھونڈ لو گے، لیکن پلیز ایک دفعہ باہر نکلو، اپنے دکھ وغیرہ کو سائڈ پہ رکھو، ابھی آپ سے نہیں کچھ ہو رہا، آپ تھوڑے سے معاف ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک دفعہ باہر نکلو، امپروو کرو، باقیوں کی باتوں کو سائڈ پہ رکھو، آگے ہم نے جو کرنا ہے اب وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ابھی ہم اس کے بعد جب نیکسٹ ہم تھوڑا سا ایگزام ڈے اور تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں گے، اس کے بعد میں پہلے بتاؤں گا کہ میں کہاں تھا، کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھو، چلو اٹھو، اور کھانا ٹائم سے کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ نہیں سمجھ آ رہا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا صبر کرو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہو اور نہیں ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا ہے، اوکے۔ آئی ہوپ سو میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔